پرہیزگار امت لب کھولنے کے لیے تیار نہیں تھی، شہادت دینے کے لیے تیار نہیں تھی، باہر نہیں آئے، بات نہیں کی آ کر، نتیجہ اس کا یہ نکلا عزیزان کہ اسی علی کا بیٹا، اسی رسول کا بیٹا، اسی زہرا کا بیٹا آج کربلا میں ہے۔ اگر اس وقت امت وہ جملہ غدیر میں سن کر اور گھروں میں دبک کے نہ بیٹھ جاتی اور میدان میں رہ کر بتا دیتی دنیا والوں کو کہ دنیا والوں ابھی تو 2 مہینے پہلے ہم نے خود اپنے کانوں سے رسول سے سنا ہے کہ میرے بعد میرا جانشین علی ہے، اگر امت میدان میں آ کر یہ گواہی دے دیتی تو کبھی نبی کا نواسا کربلا میں نہ مارا جاتا۔ یہی حسین نے دیکھا کہ یہ امت بار بار غفلت کا ثبوت دیتی ہے، اس کی غفلت سے فائدہ اٹھا کر یزید برسر اقتدار آ جاتا ہے، اور یہی سلسلہ اگر جاری رہا تو ہر نسل میں ایک یزید پیدا ہوتا رہے گا۔ اس لیے حسین نے اعلان کیا کہ میں آج فیصلہ کر دیتا ہوں، میں گھر سے نکلتا ہوں، کس لیے نکلوں؟ اس امت کا علاج کرتا ہوں، ایسا علاج کروں گا کہ ان سب کو گھروں سے نکال کر روڈ پہ لا کھڑا کروں گا، میدان میں لا کھڑا کروں گا، چوک میں لا کھڑا کروں گا کہ اب کبھی گھروں میں نہیں بیٹھیں گے۔ عزیزان، یہ عزاداری وہی حسین کا چپ کیے ہوئے لوگوں کو، چپ سے لچاتے ہوئے لوگوں کو میدان میں لا کر کھڑا کر دیا۔ اس عزا کا مقصد کیا ہے؟ شب کا مقصد کیا ہے؟ اور اس مجلس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ان مجالس کے ذریعے، اس عزا کے ذریعے، اس اٹھے ہوئے علم کے ذریعے، ان شبیوں کے ذریعے، ان نوحوں کے ذریعے، ان مرثیوں کے ذریعے دنیا کو پیغام دے دو، یزیدیوں کو پیغام دے دو کہ خبردار کوئی یزید سر نہ اٹھائے، چونکہ حسین ہمیں کہہ گئے ہیں کہ جب امتیں غافل ہو جائیں تو فاسد ہو جاتی ہے۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، محمد و آل محمد صلوات۔ آج پھر وہی دور آ گیا، آج امت پھر غافل ہو گئی، آج امت پھر سو گئی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کل غزہ کے اندر، گزشتہ روز غزہ کے اندر ایک پرائمری سکول پر چھوٹے چھوٹے بچوں پر، بے گناہ بچوں پر، وہ بچے جو کئی مہینوں کے بھوکے ہیں، جن بچوں کو پانی بند ہے، جن بچوں کو دوائی نہیں پہنچ رہی ہے، خبروں میں سنا ہے آپ نے، آج کے یزید نے اور یزید کے چیلے نے اور یزید کے گماشتے نے، اسرائیل نے بم گرا کر 20 بچوں کو شہید کر دیا محرم کے اندر۔ اور یہ غفلت کس کی ہے؟ حسین ابن علی بتا رہے ہیں یہ پوری عرب دنیا کی غفلت ہے۔ عرب دنیا فاسد ہو چکی ہے، عرب حکمران فاسد ہو چکے ہیں، ملت مسلمہ فاسد ہو چکی ہے، امت مسلمہ فاسد ہو چکی ہے۔ اس لیے کہ ایک عرب مسلمان اگر چپ ساتھ کے بیٹھا رہا تو غزہ نہیں، ہر شہر کے بچوں پر بم برسائے جائیں گے، پاکستان کے اوپر بم برسائے جائیں گے، ایران کے اوپر بم برسائے جائیں گے، افغانستان کے اوپر بم برسائے جائیں گے، لبنان کے اوپر بم برسائے جائیں گے، جہاں جہاں مسلمان رہتا ہے اس کے اوپر بم برسائے جائیں گے۔ ان بموں کو روکنے کا کیا طریقہ ہے؟ حسین ابن علی نے بتایا ہے کہ امت کے فساد کا علاج کرو۔ امت کا فساد عزیزو شراب و کباب نہیں ہے، بسا کا نمازی بھی فاسد ہو جاتا ہے، بسا کا صدقے دینے والا بھی فاسد ہو جاتا ہے، بعض اوقات حج کرنے والا بھی فاسد ہو جاتا ہے۔ حج کرنے والے کا فساد یہ ہے کہ حسین کہہ رہے ہیں کہ اس وقت احرام باندھ کر عرفہ و منا جا کر حج کرنے کا وقت نہیں ہے، بلکہ یزیدیت باثر اقتدار ہے، آج حج بچانے کا وقت آ گیا ہے۔ اور فاسد امت وہی ہوتی ہے جس کو یہ سمجھ نہ آئے کہ کب حج کرنے کا وقت ہوتا ہے، کب حج بچانے کا وقت ہوتا ہے۔ بر محمد و آل محمد بلندان صلوات۔ فساد تھا امت کے اندر، سکوت، خاموشی، لا تعلقی، اپنے کاموں میں غرق ہو جانا، ڈوب جانا، اپنے فرائض سے غفلت کرنا، مظلوموں کے لیے آواز نہ اٹھانا۔ آج کی یہ کربلا، آج کا یہ ظلم جہاں بھی ہو رہا ہے، اس کے اندر غافل قوم کا بھی حصہ ہے۔ آپ زیارت نامہ پڑھتے ہیں، شب عاشور بھی زیارت وارثہ پڑھتے ہیں، زیارت وارث پڑھتے ہیں، صبح بھی زیارت وارث پڑھیں گے۔ ذرا زیارت وارث پہ غور کرنا،
شب عاشورہ کا پیغام سنیں، روز عاشور کا پیغام سنیں، زیارت وارث کا پیغام سنیں، وارث انبیاء کا پیغام سنیں۔ اس زیارت کے اندر آپ پہلے پڑھتے ہیں السلام علیک یا وارث آدم صفوۃ اللہ، اے آدم صفی اللہ کے وارث تجھ پر سلام ہو، اے ابراہیم کے وارث تجھ پر سلام ہو، اے نوح کے وارث تجھ پر سلام ہو، اے اسماعیل کے وارث تجھ پر سلام ہو، اے موسیٰ کے وارث تجھ پر سلام ہو، اے عیسیٰ کے وارث تجھ پر سلام ہو، اے محمد کے وارث تجھ پر سلام ہو۔ یہ سارے سلام پڑھ کے پھر آ کر کیا کہتے ہیں؟ لعن اللہ امتاً قتلتک ولعن اللہ امتاً ظلمتک ولعن اللہ امتاً سمعت بذلک فرضیت بہ۔ حسین کیا بتا رہے ہیں کہ مجھے ایک شبر نے قتل نہیں کیا، مجھے فقط یزید نے قتل نہیں کروایا، بلکہ مجھے 3 طبقوں نے مل کر مارا ہے۔ اور یہ زیارت وارثہ کا مضمون بتا رہا ہے۔ ایک میرا قاتل ہے، ایک قاتل کی پشت پہ بیٹھا ہوا ظالم ہے، اور ایک وہ خاموش قوم ہے جو کوفہ میں بھی چپ ساتھ کے بیٹھی ہوئی ہے، مدینہ میں بھی چپ ساتھ کے بیٹھی ہوئی ہے، مکہ میں بھی چپ ساتھ کے بیٹھی ہوئی ہے، بصرہ میں بھی چپ ساتھ کے بیٹھی ہوئی ہے، سارا عالم کوفہ بنا ہوا ہے۔ حسین فرماتے ہیں کہ سب میرے قاتل ہیں، جس نے مجھے تیر مارا وہ بھی قاتل ہے، جس نے تیر مارنے کا حکم دیا وہ بھی قاتل ہے، جس نے قاتل کا تحفظ دیا وہ بھی قاتل ہے، اور جو خاموش بیٹھا رہا اس تیر اندازی پر اور سن کے گھر سے باہر نہیں نکلا وہ بھی قاتل ہے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ سب قاتل ہیں، سب قاتل حسین ہیں، 3 طبقے قاتل حسین ہیں۔ ظالم بھی قاتل ہے، قاتل بھی قاتل ہے، اور ساکت بھی قاتل ہے، ساکت بھی قاتل ہے۔ امت کے اندر فساد، یزید شرابی و کبابی تھا، یزید قابل اصلاح نہیں تھا، یزید کو نابود کرنا ہے لیکن امت کی اصلاح کرنی ہے۔ اصلاح کیا ہے عزیزان؟ اصلاح یہ ہے امت کا سکوت توڑنا ہے۔ حسین کس طرح سے توڑیں گے امت کا سکوت؟ فرمایا اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر، میں چاہتا ہوں امر بالمعروف کروں، میں چاہتا ہوں نہی عن المنکر کروں۔ یہ امر بالمعروف ہے۔ میں خود نکل رہا ہوں مدینہ سے، میں خود آ رہا ہوں باہر اپنے قدموں پہ چل کر، میں خود اپنے عزیزوں کو لے کر اپنے ارادہ و اختیار سے آ رہا ہوں۔ کسی کی جرأت نہیں ہے حسین کو مجبور کر سکے، کسی کی جرأت نہیں ہے حسین پہ دباؤ ڈال سکے، کسی کی جرأت نہیں ہے حسین سے راستہ بدلوا سکے۔ حسین نے یہ راستہ خود انتخاب کیا، کس لیے؟ 2 کاموں کے لیے، یزیدیت کی نابودی کے لیے اور امت کا سکوت توڑنے کے لیے۔ امت کا سکوت توڑنے کے لیے، امت کی لاتعلقی ختم کرنے کے لیے۔ کس طریقے سے توڑیں گے حسین؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ عزیزان، جس واقعے کی یاد میں یہاں بیٹھے ہو، جو شب بڑی دشوار شب تھی، یہ شب کیوں پیش آئی کربلا میں؟ اس لیے پیش آئی کہ امت کا سکوت ٹوٹ جائے۔ عاشورہ کیوں پیش آیا؟ تاکہ امت کا سکوت ٹوٹ جائے، کبھی امت خاموش نہ رہے، اپنے زمانے کے یزید اور اپنے زمانے کے ظالم کے مقابلے میں خاموش نہ رہے۔ حسین کیوں وارث انبیاء ہے؟ حسین کیوں وارث انبیاء ہے؟ چونکہ ہر نبی نے اپنے زمانے کے یزید کو ڈبویا ہے، ہر نبی نے اپنے زمانے کی امت کا سکوت توڑا ہے۔ ابراہیم نے نمرود کو ڈبویا، موسیٰ نے فرعون کو ڈبویا، اور موسیٰ نے نہ صرف فرعون کو ڈبویا بلکہ بنی اسرائیل غلام قوم جو فرعون کی غلامی میں مصروف تھی اور مشغول تھی، اور فرعون کے خوف سے اس کے لبوں پہ تالے پڑے ہوئے تھے، فرعون کے خلاف بولنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ موسیٰ نے 2 بڑے کام کیے، ایک فرعون کو غرق کر دیا اور پھر بنی اسرائیل کو کہا کہ آج سے آپ کو سکوت کا حق نہیں پہنچتا، جہاں بھی فرعون دیکھو، جہاں بھی یزید دیکھو، جہاں بھی ظلم دیکھو، تمہارے اوپر واجب ہو گیا کہ اس کے خلاف آپ آواز اٹھاؤ۔ موسیٰ نے 2 کام کیے، فرعون ڈبو دیا، اسرائیل کے لبوں سے تالے کھول دیے، اور کہا کہ کبھی بھی خاموش نہیں بیٹھے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں درود ہو تجھ پر اے موسیٰ کے وارث، تجھ پر بھی درود ہو، اس لیے کہ تو نے آ کر فقط فرعون کی مذمت نہیں کی،
فقط موسیٰ کے قصیدے نہیں پڑھے، فقط یہ نہیں کہا کہ موسیٰ نے بڑا اچھا کام کیا، فقط تو نے آ کر